کشمیر کے سینئر نائب صدر چودھری ظفر انور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کے آج الیان پنیام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میں ان کو پنیام کی دھرتی پر آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ حاجی راسب صاحب، چیئرمین شاہنواز صاحب، منیر سیٹھی صاحب، آسم صاحب، راجہ افسر صاحب، طارق محمود صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے عثمان غنی صاحب، اگر سب کا نام لوں تو ایک لمبی لسٹ بنے گی۔ آپ تمام دوست جو صرف الیان پنیام کے ہیں، اس سرے سے لے کر اس سرے تک، ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی، اور میری طرف سے السلام علیکم۔ میں کوئی موضوع بنا کے نہیں آیا تھا کہ تقریر کیا کرنی ہے۔ ادھر بیٹھے ہی مجھے جو ہمارے امیدوار ہیں کونسلر نعمان زمان صاحب نے ایک شعر پڑھا، تو اسی پر میں اپنی ابتدا بھی کروں گا اور اسی کے درمیان رہ کر اپنی تقریر بھی کروں گا اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اسی پر اپنی تقریر کا اختتام بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، فقط جن کی بنیاد پہ ہم مکان بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس پہ کوٹھی گھر تعمیر ہوتا ہے اور بنیاد نہ ہو تو پھر وہ گھر مستقل اور بہت خوبصورت نہیں بنتا، بنیاد پہ ہی ہوتا ہے۔ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہوں، اگر آپ جھوٹ پر محلات بنائیں گے، جھوٹ پر مبنی سیاست کریں گے، جھوٹ پر مبنی لوگوں کو خواب دکھائیں گے، تو وہ پھر پائیدار بلڈنگ نہیں بنتی۔ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، ہم نے وہ دیوار گرانے کی قسم کھائی ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 47 سالوں میں اس پنیام کے اندر آ کر گلا پھاڑ کر اس چیز کا واسطہ بھی دیا اور بڑا بلند و بانگ یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو پنیام ہے یہ ریاست پنیام ہے۔ لفظوں کو غور کرنا، کیا ہے؟ ریاست پنیام ہے۔ ریاست پنیام کو ایک سائٹ پہ رکھو۔ میں تنگدیو کا رہنے والا ہوں، مگر میرا خون پنیام کا ہے، میرے نانکے پنیام کے ہیں۔ یہ چودھری عبدالمجید کا یہاں پر نقطہ نظر ہوتا تھا، جو آج تک، یعنی آج سے 2 دن پہلے ان کا بیٹا یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ یہ میرے والد کا نانکا گھر ہے۔ اب نانکا گھر کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا آپ بہت بخوبی جانتے ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے نعمان زمان یہاں پر بات کر کے چلا گیا۔ میں اس کو دہرائے بغیر تھوڑی سی بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ ووٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہیں امانتیں جو دی ہیں ان میں خیانت نہیں کرنا۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو آپ نے جس بندے کو ووٹ دینا ہے تو اس ووٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، اور گواہی جھوٹی نہیں دینی چاہیے۔ اگر جھوٹی دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ سفارش کرتے ہیں کہ اس کو منتخب ہونا چاہیے۔ سفارش جائز ہونی چاہیے، اگر ناجائز ہوگی تو گناہ ہوگا۔ اور آخری بات جو ووٹ کی ہوتی ہے کہ آپ اپنا وکیل چنتے ہیں، جس نے صرف آپ کی وکالت نہیں کرنی اگلے 4-5 سال، بلکہ آپ کے آنے والے بچوں کی بھی وکالت کرنی ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے جس کے لیے آپ منتخب ہونے ہیں۔ تو وکیل سچا منتخب کرنا چاہیے، جھوٹا منتخب نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اگر جھوٹا کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اب میں نے وہ شعر نعمان کا پڑھا ہے، اسی کے آگے پیچھے نکل کے میں آگے نکلتا ہوں۔ الیان پنیام، میری بات صرف یہ غور سے سن لینا، ووٹ جس کا دل جس جگہ چاہتا ہے وہاں پر دینا، بات خود سن کے بھی جانا۔ 2 دن رہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ان سے ساتھ شیئر بھی کرنا، جو دوسری طرف بیٹھے شاید یہاں پہ نہیں آ سکے۔ وہ یہ کہ جو بھی بات کروں گا ڈاکومنٹڈ کروں گا، فیکٹس پہ کروں گا، فگر کے بات کروں گا، اب سچائی کی بنیاد پہ کروں گا۔ چودھری عبدالمجید صاحب کہتے ہیں یہ میرا نانکا گھر ہے، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پنیام ہے،
اور میں نے شعر پڑھا ہے کہ جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہوں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلا سوال کہ چودھری عبد المجید صاحب آپ نے سیاست کی نان کے گھر پہ ریاست پنجاب کو ایکسپلائٹ کیا, ہمیشہ آپ یہاں سے جیتے, تو آپ جب وزیر اعظم بنے تو آپ نے اس ریاست جو پنجاب چلاتی تھی اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ یہ یونین کونسل تھی, پنجاب یونین کونسل تھی. مزہ تب تھا کہ اس یونین کونسل میں اور علاقے شامل کر کے اس کو اور آگے بڑھاتے. تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو یونین کونسل کا نام ختم کر کے پنجاب کو میونسپل کمیٹی چکسواری کا نام دے دیا. میں کیس لے کے گیا, جا کے میں نے جسٹیفیکیشن پرووائیڈ کی ڈی سی کو کہ یہ یونین کونسل پنجاب جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی, اس کی آبادی مکمل ہے, اس کا رقبہ مکمل ہے. آپ جب ہمیں میونسپل کمیٹی میں بٹھائیں گے تو اس کا مقصد ہے ہمارا سٹیٹس شہری بن جائے گا, ہماری زمینوں کو جو لینڈ دینا ہے اس پہ ٹیکسز بڑھ جائیں گے, ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی. ہم میونسپل کمیٹی کا حصہ بنیں گے تو پنجاب یونین کونسل کی نکلنے والی نوکریاں وہ الگ ہو جائیں گی. تو یہ آپ میری فگرز دیکھیں اور یہ جسٹیفیکیشن دیکھیں اور تعریف دیکھیں کہ میونسپل کمیٹی کا رقبہ کتنا ہوتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے تمام پوائنٹ وائلڈ ہیں, پنجاب یونین کونسل کو ختم نہیں ہونا چاہیے, مگر ہماری مجبوری ہے کہ چودھری عبد المجید صاحب کہتے ہیں کہ اس یونین کونسل کو ختم کرنا ہے. اگر میں جھوٹ بول کے چلا جاؤں, خدا کی قسم صبح نعمان بھی ووٹ سعود کو ڈالے گا. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو بات ختم ہوگی, یونین کونسل ختم ہوگی. کیونکہ چودھری عبد المجید نے یونین کونسل ختم, کہ یونین کونسل میں سعود سیاست کرتا تھا, عارف چودھری سیاست کرتا تھا, یاسر سیاست کرتا تھا, یہاں پر اچھے نام والے لوگ موجود تھے, اور اسی طرح رپیال والے اور نشے مانے والے بھی سیاست کرتے تھے. اس نے اپنے بیٹے کے مستقبل کو اور اپنے پوتے کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب یونین کونسل کو ڈالا میونسپل کمیٹی میں, تاکہ یہاں سے آئندہ کوئی ڈسٹرکٹ کونسل بن کے میرپور نہ جائے, بلکہ یہ ایک کونسلری کے پیچھے لگ کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے, جس طرح روسی کتے آپس میں لڑتے اس طرح. اس سے ہمیں تشویش دی. جب ہماری باری آئی, کہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا, ہماری حکومت آئی, تو ہم بھی کیا یہی کرتے؟ اہلیان پنجاب یہ سوچنے والی بات ہے. ہم نے کیا کیا؟ ظفر صاحب کو ووٹ دیا, میں نے ووٹ کی تعریف کی, ہم نے ووٹیں دی ظفر کو. ظفر منتخب نہیں ہوا, مگر ووٹوں کے بل بوتے پر کہ جو ہم نے اس کی سفارش کی, جو گواہی دی, جو ہم نے اس کو وکیل چنا, اس نے بالا تر ہو کے کہ میں اسمبلی کا ممبر بناؤ کہ نہیں, میری اس ریکویسٹ پہ کہ اب ہم پنجاب یونین کونسل کو بحال کروا سکتے ہیں, نئی یونین کونسل کو اسی طرح بحال کروا کے وہاں سے ڈسٹرکٹ کونسل بنا سکتے ہیں, وہاں سے چیئرمین بنا سکتے ہیں, وائس چیئرمین بنا سکتے ہیں, کونسلر منتخب کر سکتے ہیں. برائے مہربانی اس پہ آپ آگے ہاتھ بڑھائیں اور ہم اس کو بحال کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, دو نام لے رہا ہوں, چودھری عبد المجید اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس اعظم اڈوا صاحب. انہوں نے نذیر انقلابی سابق امیدوار اسمبلی کے ذریعے ہمارے اوپر ریٹ پٹیشن کروا دی کہ پنجاب یونین کونسل کو بحال نہیں ہونا چاہیے. جب ریٹ پٹیشن ہوئی, ظفر صاحب سے بات ہوئی, میں نذیر انقلابی کے پاس چلا گیا, میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے, آپ کا کیا پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ پنجاب یونین کونسل بحال ہو یا نہ ہو؟ پنجاب یونین کونسل بحال ہوگی تو ہمارا ڈسٹرکٹ کونسلر بنے گا, اے بنتا ہے, بی بنتا ہے, میری نمائندگی جا کے ڈسٹرکٹ کے اندر کرے گا. آپ سے چیئرمین بنے گا, میری نمائندگی کرے گا, اے ہو یا بی ہو. میرا ذمہ یہ ہے کہ پنجاب کا چیئرمین بنے, پنجاب کا ڈسٹرکٹ کونسلر بنے. آپ کو کیا پیٹ میں؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے نہیں ریٹ پٹیشن کی, میرے نام سے کی ہے, اور یہ دو لوگوں نے کروائی ہے اس وہاں پر ایڈوکیٹ کے ذریعے. میں نے کہا آپ ہاتھ اٹھا واپس کریں اور ہم دیکھتے ہیں کیسے بحال نہیں ہوتی. الحمدللہ ظفر انور صاحب نے کوشش کی, اور آج پنجاب یونین کونسل کے نام سے آپ یہاں پر سعود صاحب بھی تقریریں کر رہے ہیں, قاسم مجید بھی تقریریں کر رہے ہیں, اور نعمان بھی کر رہا ہے. میں پراؤڈ اس پہ ہوں, اگر نعمان بھی بنے تو پنجاب کا ہے, سعود بھی بنے تو پنجاب کا ہے, چیئرمین بھی بنے گا تو وہ پنجاب کا بنے گا. وہ ٹھیکریاں اور تنگیوں سے نہیں آئے گا. اس نے ہماری ریاست کے ساتھ یہ اشر کیا, اس نے نانکا گھر کے ساتھ یہ اشر کیا کہ آپ سٹیٹس بڑھانے کی بجائے اس کو کم کیا. اب دوسری بات پہ آتے ہیں, یہ جو ڈائیگ ہے, ظفر صاحب میرے بعد آئیں گے,
یہ بھی تب ایک جدوجہد اور طرف کر رہے تھے. جب منگلا ڈیم کی ایکسٹینشن ہوئی 2002 میں جا کے اسلام آباد میں بیٹھا, میرا کوشچن ایک تھا کہ آپ نے ہمیں یہ پروجیکشن بتائی اور یہ کہا لوگوں کو اجاڑ رہے ہیں, مجھے صرف ایک جواب چاہیے سکندر عیاض, اس سے اٹھاؤ وابڈا والا سے پوچھو کہ یہ پنیام جو ہے یہ جب اجڑ جائے گی تو اس کا رابطہ تک سواری کے ساتھ ختم ہو جائے گا, کھاڑک جب اجڑ جائے گی چھپڑی والے اجڑ جائیں گے, ان کا رابطہ میرپور سے کٹ جائے گا, تو یہ جادو کے ذریعے آپ نے شہروں کے اندر آئیں گے, کدھر ہے ان کی وہ جو وہاں پر رابطہ سڑک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں رکھی. تو اس بندہ ناچیز نے, اس بندہ مسافر نے اس کو پھر ہائی لائٹ کیا اور یہ ہماری ڈائٹ بنی جو 4 کلومیٹر کی. احسان والی بات نہیں, میرا رائٹ تھا اگر میں لڑتا ہوں آپ کی لڑائی کہ میں اس کو اس جگہ پہ بات کروں جہاں پہ میرا رائٹ بنتا ہے, مگر اس نے کیا کیا کہ 2013 میں وہ وزیر اعظم تھا. آپ میں سے کسی کو نہیں سمجھ کہ آپ کو کس نے اجاڑا ہے. آج جائیں ٹاؤن کے اندر کوئی آباد ہوا, آپ اجڑ کے آئے, آپ کے مسائل حل ہوئے, یہ ڈائٹ بنی, اس کو اس نے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق بنوایا. 2013 میں وزیر اعظم کون تھا؟ چودھری عبد المجید نے ہمیں دن دیہڑے یہاں سے اجاڑا ہے. وہ پروٹیکٹ کر سکتا تھا ہمارے ایشوز, وہ ہمارے مفادات ایشوز اور مفادات کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا, نہیں کیے. اب اس نے نہیں کیے تو ہم پھر اٹھ کے اسی کے بیٹے کو ووٹ دیں. تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جاگتا ہوں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہوئے غلط بندے کو چوز کرتے ہیں. پھر گالیاں اس کو نہ دیں, اپنے آپ کو دیں کہ ہم کیوں منتخب کر کے بیچتے ہیں. آپ کے پاس ووٹ آتا ہے تو آپ ووٹ کے ذریعے جو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے آپ کو امانت دی ہے اس کو میں خیانت نہ کریں, تو خیانت نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ ذہن نہیں ہے کہ آپ ظفر کو دیں گے تو خیانت نہیں کریں گے, آپ قاسم کو دیں مگر گبان میں ہاتھ ڈالیں کہ تم آئے ہو اس ٹائپ پہ کیوں نہیں بنی. یہ سکولوں کی بات کر رہا ہے, ڈسپینسری زراعت کی بات کر رہا ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں, آپ ذمہ دار ہیں نہیں, وہ ہے. تو اس سے پوچھنا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر ہم تالیاں بجا کر اس کو نانکے کا واسطہ دے کر سوال دے کر کبھی ایک کی ٹھوڑی پکڑتے ہیں, کسی کے پاؤں میں پڑتے ہیں, یار کیا کرے, پاؤں میں پڑ گیا ووٹ دے دیا. ووٹ پاؤں کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا, علاقے کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا, پھپھے مامے کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا. خدا کے بندو, تم جس حالت میں رہتے ہو کبھی سوچا ہے آپ کے انگلینڈ سے بچے آتے ہیں تو کہتے ہو کس جگہ پہ رہتے ہو؟ ہمیں اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماڈل ٹاؤن ہونا چاہیے تھا چک پنیام, کیوں نہیں بنا؟ اس نے تقسیم کیا ہمیں اور آپ نے ووٹیں لے کے چلا گیا اور ہمیں تھرڈ کلاس جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم آج بھی ٹھوکریں کھا کر بازار پہنچتے ہیں اور بیمار بندے کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس ڈائٹ پہ, تو کیا وہ جاتے ہوئے آدھا ختم نہیں ہو جاتا؟ تو کیا میں ذمہ دار ہوں؟ خدا کے لیے میں جس بات میں چلا گیا تھا, آپ کے پاس ووٹ ہے, اس ووٹ کی تقدس کو سمجھیں, اس کی پاور کو سمجھیں. اگر آپ نے درست فیصلہ کر لیا تو میں یقین سے کہتا ہوں, اس کی ایک مثال دیتا ہوں, شاید آپ کو اچھی نہ لگے. آپ موری پنیام جاتے ہیں, مجھے موری پنیام میں کوئی ایسا گھر بتا دیں جس کے گھر گاڑی نہیں جاتی. مجھے موری پنیام کا ایسا گھر بتا دیں جس کی سڑک پکی نہیں ہے. مجھے موری پنیام کا ایسا گھر بتا دیں جس کے 10-12 سے زیادہ ٹرانسفارمر نہیں ہے. مجھے موری پنیام کا اجڑا ہوا سکول پھر بحال کر کے 8ویں تک اس کو بحال کروا کے ریگولر کیا. کیا آپ نے کبھی دیکھا؟ سڑک پنیام سے لے کر موری پنیام تک اور پھر کلیال سے آ کے ہم نے جڑوائی. کیا آپ نے سوچا کہ کیا ہوتا ہے لیڈرشپ؟ جب اس کے کارندے زندہ ہوں تو پھر وہ اس طرح کی حالت بناتے ہیں. جب آپ کو ایکسپلائٹ کر کے کبھی جماعت اسلامی کے نام پر, کبھی پیپلز پارٹی کے نام پر ووٹیں مانگتے ہیں تو پھر یہ حالت ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. میں بھی کروا سکتا تھا, شاید آپ کا مجرم بھی ہوں گا. اللہ کی قسم سے جان بوجھ کے میں نے نہیں اس پہ ذمہ لیا. میں نے کہا ذرا ان کو ٹھوکریں کھائیں, ان کو پتا چلے کہ یار ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. ہم پھر جا کے تنگ دہ میں ختنہ بھی ہو تو جا کر دعا مانگتے ہیں کہ ختنے میں چودھری میں جیتے ہو نا ناراض ہو جائے. پھر ٹھوکریں تو بنتی ہیں آپ کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ جو اسٹیٹ کے نام پر, نانکے کے نام پر ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں.
دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, اسی پہ تقریر بھی ختم ہوگی. میرا چھوٹا بھائی ہے ساؤتھ. میں نے جب سیاست کی, نیشنلزم کی, ریاست جموں کشمیر کی, تو میرے اگینسٹ جو دوسری جوابی تھی یا جماعت تھی چک سواری کے اندر, وہ تھی جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی نے ڈٹ کے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور میں نے ڈٹ کے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. مگر میری سیاست کے اندر یہ پوائنٹ سمجھنے والی بات ہے, جو بھی مجھے جانتے ہیں کبھی بھی بحثیت مقرر کھڑے ہو کر غیر پارلیمانی لفظ چودھری عبد المجید کے خلاف میں نے استعمال نہیں کیا. تنقید کی نظریے پر, سوچ پر, اسٹریٹجی پر. مگر یہ جماعت اسلامی والوں نے سیاستی, رحمان ایڈوکیٹ ہو, حبیب اللہ ہو, سعود صاحب ہوں, انہوں نے سیاست ہی بسم اللہ کرنے کے بعد چودھری عبد المجید کو گالیاں نکالنے سے کی. ساری عمر سیاست چودھری مجید کو گالیاں نکال کر انہوں نے کی ہے. سعود میرا چھوٹا بھائی ہے, اور اس نے, میں نے نہیں کہا, اس سے جا کے پوچھے کہ جب تمہارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو تمہارے نماز تھے لوگوں کے سامنے مجھے چودھری مجید نے. یارا خدا کے بندے, تمہیں جس بندے نے تشدد کروایا میں نے نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, اور اس نے آپ کو تشدد کروایا, اور آپ نے جو سیاست کی اس کے خلاف آج اسی کے ساتھ مل کے سیاست کر رہے ہیں. یار یہ کردار ہوتا ہے, ذہن میں رکھیں, جو کردار ہوتا ہے, جو کردار ہوتا ہے, اسی پہ بل بوتے پر آپ ووٹ مانگتے ہیں. آپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے, جو کچھ پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ جا کے کہیں نہ جا کے جڑتا ہے. بندہ کہتا ہے کل وہ کہہ رہا تھا, آج اس کو کہہ رہا ہے. تو آپ نے جو سیاست کی ہے چودھری مجید کے خلاف کی ہے, جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے بڑا جلسہ چک سواری گراؤنڈ میں آپ نے کیا تھا, اور 1.25 گھنٹہ آپ کی تقریر کی تھی. ابھی میرے پاس کلپس موجود ہیں, میں یہاں پر عمران خان کی طرح نہیں چلاتا کہ 1.25 گھنٹہ صرف آپ نے چودھری مجید صاحب کو گالیاں نکالی تھی. اور سراج الحق اور نیچے بیٹھے ہوئے عبدالرشید ترابی صاحب, وہ بار بار ایسے ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ تقریر کرنے آیا. اگر میرے دوست صافی یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا محور گالیاں نکالنا نہیں ہے, ہم نظریے کی بات کرتے ہیں, مگر جو کچھ ہو آپ کے پاس وہی بیچنا ہے نا. آپ نے, آپ کے پاس نظریہ اور سوچ نہیں ہے, آپ کے پاس جدوجہد نہیں ہے, اپنی کمان نہیں ہے, اپنا نقطہ نظر نہیں ہے. آپ کسی کے کہنے پر جدھر چلنا ہے ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہار جیت ایشو نہیں ہوتی. آپ نے لوگوں کی رکھوالی نہیں کی, آج پھر آپ ووٹ مانگنے آ گئے. بالکل مانگنے چاہیے. اب آپ کی ذمہ داری ہے پنیا والوں کہ آپ نے ووٹ کے ذریعے کیا فیصلہ کرنا ہے.